کچھ احادیث صبر کے حوالے سے، اور کیا ریوارڈ اللہ نے رکھا ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور ہم کیسے شدید غم زدہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو پہلے چند ایک احادیث کو دیکھتے ہیں صبر کے حوالے سے۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، جمے رہو۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں ہمیں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ہم لازمی لَنَبْلُوَنَّكُمْ، لازمی ایسا ہوگا کہ تمہاری آزمائش ہوگی، خوف سے، بھوک سے، مال میں کمی سے، جانوں کے چلے جانے سے، کاروبار میں نقصان سے، اور اسی طرح جو صبر کرنے والے ہیں اے نبی ان کو خوشخبری سنا دیجیے، اور بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے اور رحمت ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ دو تین چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کو بخاری روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز، یعنی اس کی سب سے جو پیاری چیز ہے، اگر میں واپس لے لوں لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر اور رضا کا مظاہرہ کرے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی جنت ہی اس کا بدلہ ہے اس کے صبر کا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں صبر کے حوالے سے کہ اللہ کیا ریوارڈ دینے والے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر آپ دیکھیں ہمیں میسیج کیا مل رہا ہے، یہ جو آیات ہم نے کچھ پڑھی ان سے، کہ یہ جو ٹربلز ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، یہ انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ دنیا میں انسان آرام کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے نا، ہیومن از لائک اے ٹریولر، اور امتحان گاہ ہے یہ زندگی، ایگزامینیشن ہال ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آزمائش ہے بھی، تم میں سے اچھے اعمال کون کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ابدی ٹھکانہ تو ہے ہی نہیں، یہ سب چیزیں عارضی ہیں۔ کسی نے کتنی زندگی گزار لینی، کوئی 100 سال بھی جی کے، پچھلی قومیں بہت سالوں جیے، لیکن آخر کیا، موت ہی ان کا مقدر ہوئی نا، واپس تو وہیں پر گئے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں لاکھوں انسان سکون کی تلاش میں ہی، یعنی وہ سکون ہی ڈھونڈتے رہے اور آخرت کو سدھار گئے۔ تو دنیا اسی طرح ہی ختم ہو رہی ہے اور اسی طرح ہی ختم ہوگی۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں دو طرح کے انسان آباد ہیں، ایک مومن اور دوسرا منکر۔ تو آپ پہلے دیکھیں کہ منکروں کا کیا معاملہ، یعنی ان کے لیے جو مصائب، جو ٹرائلز آتی ہیں، جو ڈیفیکلٹیز ان کے لائف میں آ رہی ہیں، تو یہ بطور سزا ہے، اللہ ان کو جھٹکے دیتا ہے کہ تاکہ وہ پلٹیں اللہ کی طرف، رجوع کریں، شاید توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں۔ اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے کافر ہیں جن پر حقت علیہم کلمۃ عذاب ربک، یعنی جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا، انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو اللہ نے ان کو فراوانی بھی دی ہوئی، خوشحالی دی ہوئی، دنیا کی رونقیں دی ہوئی ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں، یہ اللہ نے فرما دیا کہ ایسا نہ وہ گمان کریں کہ یہ جو ڈھیل اللہ نے دی ہوئی ہے نا، یہ ان کے لیے اچھا ہے، خیر ہے، نہیں، یہ ان کو مزید تباہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے، یہ اللہ نے فرما دیا، یعنی ان کے تکبر میں، ان کے ڈینائی کرنے میں، یعنی ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہوگا اس چیز سے۔ اچھا جی، اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ ہم بات کرتے ہیں مومن کی، تو بلیورز کا کیا معاملہ ہے؟ اب ان پر جو مشکلات، پریشانیاں آ رہی ہیں، دیکھیں اس میں یہ کیا چیز آ رہی ہے جو ہمیں حدیث بتاتی ہے۔ ہم نے تو سب سے پہلے حدیث اور قرآن کو دیکھنا ہے نا، جو ہمارا سورس ہے، اور یہی چیزیں دلوں کو سکون اور کمفرٹ دینے والے ہیں، یہی ہیں، اس کے علاوہ کہیں پہ سکون نہیں ہے۔ اچھا جی، تو حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ حدیث کہتی ہے کہ بندہ مومن کی جان پر یا اس کے مال پر یا اس کی اولاد پر جو بھی مشکلات آ رہی ہیں دنیا میں، جو بھی تکالیف آ رہی ہیں، ایون کہ ایک کانٹا بھی اگر مومن کو چبھتا ہے تو اللہ اس پر اس کو ریوارڈ دیتا ہے، اور مومن بندہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے پاک ہو کر لوٹے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ اللہ اس کو پاک کر دے دنیا میں ہی؟ اگرچہ یہ بات دیکھیں، پڑھنے میں بات کچھ اور آ رہی ہوتی ہے، جب آپ اس سچویشن سے گو تھرو ہو رہی ہوتی ہیں، تب وہ جو فیس کر رہا ہوتا نا انسان، اس کی جو حالت ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ وہ واقعی ایک بڑی کرب کی حالت ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے پیارا چلا گیا یا گھر بار ختم ہو گیا، اس سے بڑھ کر دکھ اور تکلیف کی کیا بات ہے؟ لیکن بات وہی کہ اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور ہم نے تیری ہی طرف پلٹنا ہے،
تو ہم تو راضی ہیں ہر حال میں. تو اللہ تعالیٰ ہم پر صبر. اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ جو بات آتی ہے وہ میں آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ طاعون کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تو آپ نے اس پر انہیں بتایا کہ یہ عذاب تھا جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا اس پر نازل فرماتا. لیکن اب کیا ہے کہ اب اللہ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا. سو جو بندہ مومن طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اپنے طاعون زدہ شہر ہی میں صبر کرے. لیکن یہ بات ہے، یہ اوتھنٹک حدیث ہے، بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر بیماری پھیل گئی ہے، ٹھیک ہے، کنٹیجیس بیماری، جیسے آپ پیچھے کورونا کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا لیسن ہے ہمارے لیے کہ جس جگہ پر بیماری پھیل گئی ہے اسی شہر میں یا اسی ملک میں انسان اس کو اب چھوڑ کر نہیں جائے گا. یعنی وہ وہیں پر صبر کرے گا آخرت کے ثواب کی نیت سے، وہ ٹھہرے گا وہیں پر اور اس بات پر یقین رکھے گا کہ اسے وہی کچھ ملے گا، وہی کچھ پہنچے گا، اسے کوئی تکلیف پہنچ نہیں سکتی جو سوائے وہی کہ جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کے لیے شہید کے برابر اجر ہے، مثل شہید کے مثل اس کے لیے اجر ہے. اسی طرح جی جنگ کے حوالے سے بھی بات آتی ہے ایک اور حدیث میں کہ جہاں پر جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ اللہ پر توکل کرے کہ جو کچھ اس کی طرف آنا ہے، جو مشکلات، جو پریشانیاں جو اس کی قسمت میں لکھی ہیں نا وہی آنی ہیں، کوئی ان کو اس سے دور نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ اس پر کوئی مشکل نہ لانا چاہے تو چاہے وہ جنگ کے حالات میں ہو اور اس کے اراؤنڈ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر اللہ نے اس کو عافیت میں رکھنا ہے تو یقیناً وہ عافیت میں رہے گا. ایسی مثالیں بھی آپ کو ملیں گی. یعنی جو نفع اس کو اللہ نے دینا اس نفع کو کوئی روک نہیں سکتا. تو بات یہ ہے کہ جی بندہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ خوشحالی میں اگر وہ شکر گزار ہے، اللہ کا تھینک فل ہے، تو اس کے لیے اجر ہے، سبحان اللہ. اور اگر تنگی اور پریشانی میں، شدید مشکلات میں بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے تو اس کے لیے ریوارڈ ہے، اس کے لیے جنت ہے. کہہ تو دیا اللہ نے کہ اگر کوئی پیاری چیز لے لیتا ہوں، بڑی محبوب اس کی چیز ہے، میں نے لے لی واپس، اب وہ صبر کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے